24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ٹیچر. سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید. یہ سیشن 5ویں جماعت کی اردو کے باب نمبر 13 پر ہے، جو کہ ایک نظم پر مشتمل ہے. نظم کا عنوان ہے صبح کی آمد. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر. سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ متن کو تفہیم، درست تلفظ اور ادائی سے پڑھ سکیں، 1 سے 100 تک گنتی اردو ہندسوں اور لفظوں میں لکھ سکیں، متن یعنی نظم و نثر پڑھ کر سوالات کے جوابات تحریر کر سکیں، مترادف اور متضاد کے فرق کو سمجھ کر بتا سکیں یا لکھ سکیں، نظم کو نثر میں تبدیل کر سکیں، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ کا درست استعمال کر سکیں، اور روزمرہ مشاہدے میں آنے والے مختلف نشانات و علامات کو پہچان سکیں اور ہدایات یا تنبیہات کو پڑھ کر عمل کر سکیں. بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، نظم کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے. تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے. بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے. درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں. آپ لوگ چھٹی کے دن صبح کس وقت جاگتے ہیں؟ سب کو معلوم ہے کس وقت جاگتے ہیں. کیا آپ نے کبھی سورج نکلنے سے پہلے باہر کے ماحول کا نظارہ کیا ہے؟ عام طور پر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بچے سورج نکلنے سے پہلے باہر جا کے ماحول کا نظارہ کریں، اور آپ بھی ان کے جوابات میں شریک ہو کر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بچے جب اسکول جاتے ہیں تو وہ صبح صبح اٹھ کر اتنے مصروف ہوتے ہیں اسکول کی تیاری میں کہ باہر جا کر کون دیکھتا ہے، اس کے پاس وقت ہوتا ہے. اور اگر چھٹی کا دن ہو تو پھر وہ کیوں جلدی جاگیں گے. لہٰذا ایسا ہوتا نہیں ہے. ہوتا ہے تو بہت شاذ و نادر کہ کوئی بچہ، کم از کم بچے صبح صبح باہر جا کے ماحول کا نظارہ کریں. اگلا سوال ہے کہ کیا آپ نے کبھی صبح سویرے اٹھ کر ہوا کی تازگی اور ماحول کی خاموشی کو محسوس کیا ہے؟ بچے امیجن ہی کریں گے، تصور ہی کریں گے عام طور پر اس کا. اور آپ جب یہ سوال بچوں سے پوچھیں گے تو وہ تصور میں ہی سوچیں گے کہ یہ ہوا کی تازگی صبح صبح کیسی ہوگی اور ماحول کی خاموشی کیسی ہوگی. پھر آپ پوچھیں گے کہ کیا آپ نے کبھی صبح صبح اٹھ کر پرندوں کی چہچہاہٹ سنی ہے؟ ویسے تو یہ چہچہاہٹ کمروں تک بھی آ رہی ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر یہ چہچہاہٹ سننے کے لیے گھر کے صحن میں یا ٹیرس میں جانا یہ عام طور پر ہوتا نہیں. اس کا جو بھی جواب آئے، اور عام طور پر شاید یہی امکان ہے کہ بچے کہیں گے کہ نہیں، ہم تو نہیں سنی، آوازیں سنی. آخری سوال ہے کہ کیا آپ نے کبھی یہ خواہش کی ہے کہ صبح سویرے کی سیر کو معمول بنا لیا جائے؟ یہ دیکھنے کی بات ہے کہ بچے اس کا جواب کیا دیتے ہیں. خواہش کی حد تک تو شاید وہ کہیں کہ ہاں، ہم نے سوچا تو کئی بار ہے کہ صبح صبح اٹھا جائے اور سیر کو جایا جائے. درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جائیں. اب آپ اشعار کی بحر اور لے کا خیال رکھتے نظم کی قرأت کریں گے. اب اس ضمن میں محترم ٹیچر میں آپ سے ضرور گزارش کروں گا کہ آپ بھی اور پھر بچے بھی نظم جب پڑھیں تو بحر اور لے کا خیال رکھتے ہوئے، یعنی جب وہ اشعار پڑھیں تو لگے کہ اشعار پڑھے جا رہے ہیں. آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں. صبح کی آمد، خبر دن کے آنے کی میں لا رہی ہوں، اجالا زمانے میں پھیلا رہی ہوں، بہار اپنی مشرق سے دکھلا رہی ہوں،
پکارے گلے صاف چلا رہی ہو، اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں۔ اذاں پر اذاں مرغ دینے لگا ہے، خوشی سے ہر ایک جانور بولتا ہے۔ درختوں کے اوپر عجب چہچہا ہے، سہانا ہے وقت اور ٹھنڈی ہوا ہے، اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں۔ یہ چڑیاں جو پیڑوں پہ ہیں غل مچاتی، ادھر سے ادھر اڑ کے ہیں آتی جاتی، دموں کو ہلاتی پروں کو پھلاتی، میری آمد آمد کے ہیں گیت گاتی، اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں۔ لو ہوشیار ہو جاؤ اور آنکھ کھولو، نہ لو کروٹیں اور نہ بستر ٹٹولو، خدا کو کرو یاد اور منہ سے بولو، بس اب خیر سے اٹھ کے منہ ہاتھ دھو لو، اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں۔ محترم ٹیچر، یہاں میں اس نظم کے شاعر اسماعیل میرٹھی کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا۔ اسماعیل میرٹھی ان مشہور، اچھے اور نمایاں شعراء میں شامل ہیں جنہوں نے بچوں کے لیے بہت خوبصورت نظمیں لکھی۔ آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ وہ نیٹ کی مدد سے یوٹیوب پہ جائیں، گوگل پہ جائیں، کچھ کتاب لے لیں اسماعیل میرٹھی کی نظموں کی، لیکن اسماعیل میرٹھی کی دیگر نظموں کا مطالعہ ضرور کریں، اس لیے کہ مختلف موضوعات پر میرٹھی صاحب نے بہت اچھی نظمیں لکھی۔ طلبہ سے نظم کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں۔ محترم ٹیچر، یہ جو پہلا لفظ ہے، کون سا ایسا دن ہوگا جب ہم اس لفظ کا استعمال نہیں کرتے، ذرا سا نازک ہے تلفظ کے حوالے سے، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کہ بے پر جزم استعمال ہوا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہم اس لفظ کو عام طور پر بولتے کیسے ہیں، ادا کیسے کرتے ہیں۔ ہم عام طور پر صبح کہتے ہیں، صبح۔ اب ان اعراب کے ساتھ تو یہ اس لفظ کو ایسا نہیں پڑھا جا سکتا۔ بالکل درست تلفظ اس لفظ کا ہے صبح، یعنی ہے اتنی نمایاں کر کے نہیں پڑھی جاتی۔ صبح، صبح، یعنی تھوڑا سا فرق کے ساتھ آپ اس کو پہلے تو صبح، اس کے بعد صبح، اس میں ہے ذرا نمایاں ہو رہی، اسی طرح اس کو پڑھنا چاہیے۔ مشرق، مشرق بولتے ہیں، رے کے نیچے زیر کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے۔ چہچہا، وقت، بار بار ذکر ہوتا ہے ان تین حرفی الفاظ کا جن کے درمیانی حرف پر جزم ہوتا ہے، لیکن ہم زبر یا پیش کر جاتے ہیں استعمال۔ وقت، وقت کہنا برا لگتا ہے، جن لوگوں کو تھوڑی سی بھی شد بدھ ہے زبان کی، وہ اس کو پھر محسوس کرتے ہیں۔ ایسا شخص جو علم کہتا ہے، ملک کہتا ہے، وقت کہتا ہے، وہ پھر تاثر اچھا نہیں چھوڑتا۔ ہلاتی، ہلاتی نہیں، ہلاتی۔ طلبہ کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اجالا، روشنی۔ اجالا کا مطلب ہے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو اجالا ہو رہا ہوتا ہے، یہ آپ بچوں کو سمجھائیے۔ اجالا کا متضاد لفظ ہے اندھیرا۔ عجب، انوکھا، عجیب، جس کو دیکھ کر انسان ذرا حیرت میں مبتلا ہو جائے۔ چہچہا، یہ لفظ مخصوص ہے پرندوں کی آواز کے لیے، چہچہاہٹ بھی ہے، چہچہانا۔ سہانا، دلکش، خوبصورت۔ غل، شور، شور و غل اکٹھا بھی مرکب لفظ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ آمد، آنا۔
کروٹیں، کروٹ کی جمع. اب کروٹ اگرچہ ظاہر ہے اردو پڑھتے ہوئے پنجابی کی مثال عجیب سی لگتی ہے، مگر پنجابی میں کہتے ہیں کہ پاسے لئی جانا، یعنی سینے کی دونوں طرفوں میں سے ایک طرف کو کروٹ کہتے ہیں. دیکھیے یہ فائدہ ہوتا ہے لغت بینی کا. محترم ٹیچر، مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس اپنی لغت ہوگی، اچھی کوئی جامع لغت ہوگی، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اب ہم چونکہ 5ویں جماعت کی کتاب پر کام کر رہے ہیں، لغت دیکھنا اپنی عادت بنا. اب دیکھیے مثال کے طور پر مجھے یہ تو معلوم تھا کہ کروٹ کسے کہتے ہیں، لیکن جب وقت آیا کہ میں کروٹ کے معنی لکھوں آپ کے لیے تاکہ آپ بچوں کو بتا سکیں، تو پھر میں نے ضرورت محسوس کی کہ میں ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے کروٹ کے معنی لکھوں جو مستند ہیں. اور مستند کہاں ہوتے ہیں؟ لغت میں. کوئی اور اس کا ذریعہ نہیں ہے. تو کروٹ کے معنی کیا ہوئے؟ سینے کی دونوں طرفوں میں سے ایک طرف کو، یہ کروٹ ہے. اور کروٹیں لینا کا مطلب ہے کہ ان دونوں طرف، سینے کی دونوں طرفوں میں سے جو ایک طرف ہے اس کو بدلتے رہنا. کبھی آپ دائیں کروٹ پر ہو جائیں، کبھی آپ بائیں کروٹ. ٹٹولنا، یہاں بھی وہی بات صادق آتی ہے کہ ٹٹولنا کے معنی ویسے تو آپ کو آتے ہوں، میں بھی سمجھتا ہوں، مگر بچوں کو مستند الفاظ میں بتایا جانا چاہیے کہ ٹٹولنا کے معنی کیا ہے، اور یہ معنی پھر آپ کو صرف لغت میں سے ہی ملتے ہیں. اب ٹٹولنا کے معنی ہے بغیر دیکھے، بغیر آنکھیں کھولے، ہاتھ سے چھو کر ڈھونڈنا. آپ اس کی مثال دے سکتے ہیں، اور مثال یہ دے سکتے ہیں کہ فرض کریں آپ اپنا موبائل فون اپنے سرہانے رکھ کر سو گئے تھے. اب صبح اور فرض کریں صبح آپ نے آپ کی آنکھیں کھولنے سے پہلے کوئی کال کرتا ہے. اب آپ آنکھیں بھی نہیں کھولنا چاہ رہے، موبائل بھی اٹھانا چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ ہاتھ سے ادھر ادھر چھو کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ موبائل کہاں پر ہے. اس کو کہتے ہیں ٹٹول. نظم کا مرکزی خیال بیان کریں، ہر شعر کی نثری ترتیب کریں اور اس کا آسان فہم مطلب بیان کریں. بہتر تفہیم کے لیے درج ذیل اہم نکات نوٹ کریں. محترم ٹیچر، ایک بات یاد رکھیے گا، کہا جاتا ہے کہ شعر کی اگر ہم تشریح کریں تو شعر کا حسن ختم ہو جاتا ہے، لیکن بچوں کو پڑھاتے ہوئے بہرحال ہمیں یہ کام کرنا ہوتا ہے. 2 لحاظ سے. ایک تو یہ کہ کچھ الفاظ مشکل ہو سکتے ہیں اور اس کے ہم معنی بتائیں، اور دوسرے شعر یا بعض اوقات ایک مصرع چونکہ بہت تلخیص کے ساتھ لکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، اور ایک لمبی بات کو بہت کم الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے، تو بعض اوقات کسی مصرع یا شعر کی تفہیم مشکل ہو جاتی ہے، اس کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. میں یہاں اس پہ بہت لمبی بات کر سکتا ہوں محترم کی. ایک مثلا ضرور مثال دوں گا. آپ علامہ اقبال کا کلام پڑھنے کی کوشش کریں، مشکل ہے زبان کے لحاظ سے بھی اور خیال کے لحاظ سے بھی. اب اس کی اگر آپ تشریح کریں گے، اس کا حسن تو بہرحال متاثر ہوگا، لیکن اس کی تشریح کرنے کے لیے آپ کو بہت سا مطالعہ کرنا پڑے گا، آپ کو لغت بینی کرنی پڑے گی، آپ کو تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ. پہلا مصرع ہے جس کی میں تشریح آپ کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں. بہار اپنی مشرق سے دکھلا رہی. اب اس میں دوسرے شعر کا پہلا مصرع ہے. اس کی تشریح کرتے ہوئے سورج کے طلوع ہونے کا نظارہ بیان کریں آپ بچوں، اور انہیں بلکہ تلقین کریں کہ وہ کبھی صبح اٹھ کر چھت پر جا کر بالکل جب سورج طلوع ہو رہا نظر آنا تھوڑا سا شروع ہو، تو وہ جو اس کا سین ہوتا ہے، وہ جو اس کا نظارہ ہوتا ہے، وہ کمال کا ہے. میں ویسے یہ بچوں کے لیے تو ظاہر ہے نہیں ہے، میں آپ کو ایک اپنا تجربہ بیان کرتا ہوں. کراچی میں تھا، سمندر کے کنارے میرا کمرہ تھا، اور صبح میں اس کے ٹیرس میں بیٹھا تھا
اور سورج طلوع ہو رہا تھا لیکن اس کا عکس سمندر کے پانی میں نظر آ رہا، اور یوں وہ جو نظارہ ہے آپ تصور کریں کتنا خوبصورت لگ رہا ہو۔ اور سورج طلوع ہونے کا نظارہ یا سورج غروب ہونے کا نظارہ دونوں انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں۔ آپ بچوں کو بتائیے کہ اس طرح کے نظارے ضرور کرنے چاہیے۔ اس کے بعد ہے مرغ کی اذان پر بات کریں۔ یہ دیہاتوں میں بہت سنائی دیتی ہے یہ آواز، اور یہ اللہ کی قدرت پر بندہ حیران ہوتا ہے۔ آپ بچوں کو بتائیں، ایک تو یہ بتائیں کہ مرغ کی اذان جو ہوتی ہے اس کو بانگ کہتے ہیں، لیکن ان کو یہ بھی بتائیں کہ یہ اللہ کی کیسی قدرت ہے کہ وہ پھٹنے کے وقت، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ نماز فجر کا جب ٹائم ہونے والا ہوتا ہے، فجر کی اذان کے وقت مرغ بانگ دیتے ہیں۔ یہاں سے آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ضرور بات کریں، کیا قدرت کا نظام ہے۔ پھر انہیں بتائیں بچوں کو کہ چڑیوں کی چہچہاہٹ باقی پرندوں کی آوازوں پر غالب آ جاتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ چڑیاں آبادی سے دور رہنا پسند نہیں کرتی، لیکن آپ بچوں کو یہ ضرور مشورہ دیجیے اس نظم کے حوالے سے کہ وہ کبھی صبح صبح اٹھ کر چڑیوں کا مشاہدہ بھی کریں، یعنی فضا کی تازگی اور خاموشی صبح کی، وہ اپنی جگہ وہ بھی ایک نظارہ ہے، لیکن وہ چڑیوں کو ذرا قریب سے ضرور دیکھیں، کیونکہ چڑیاں ہر گھر کے ارد گرد ہوتی ہیں، ان کے صحن میں ہوتی ہیں، وہاں اگر کوئی پودے درخت ہیں تو وہاں ہوتی ہیں، تو ان کا مشاہدہ کریں۔ اور وہ چونکہ قریب ترین ہوتی ہیں انسانوں کے گھروں تک آ جاتی ہیں، اس لیے ان کی چہچہاہٹ باقی پرندوں کی آوازوں پر غالب آ جاتی ہے۔ کروٹیں لینے اور بستر ٹٹولنے کے حوالے سے بتائیں کہ عام طور پر صبح سویرے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، اور پھر ہر آدمی تقریباً وہ کروٹیں لے رہا ہوتا ہے اور بستر ٹٹول رہا ہوتا ہے اگر کسی چیز کو ٹٹول رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ اشعار کی پڑھائی ہے صفحہ نمبر 80 پر۔ اچھے اشعار ہیں، ان کو بحر اور لے کے ساتھ پہلے طلبہ سے پڑھوائیں اور ان کی بحر اور لے کی اصلاح کریں، آخر میں نمونے کے طور پر خود پڑھ کر سنائیں۔ حاصل تعلم اس کا ہے کہ طلبہ نظم یا اشعار کو درست تلفظ اور ادائی سے پڑھ سکیں۔ اگلی سرگرمی ہے کہ صبح کے منظر کی تصویر کشی اور صبح کی سیر کے فوائد پر جملے لکھیں۔ صفحہ نمبر 80 پر ہی ہے، یہ تخلیقی لکھائی کے تحت ہے۔ حاصل تعلم اس کا ہے کہ طلبہ اپنے خیالات، جذبات اور احساسات کا تحریری اظہار کر سکیں۔ اب یہ چونکہ نظم صبح کی آمد پڑھی جا چکی ہے اور آپ اشعار کی تشریح بھی کر چکے ہیں، تو اس پر گفتگو ہونی بھی چاہیے مزید جملے لکھوانے سے پہلے، یعنی صبح کے منظر کی تصویر کشی کرنے کے لیے اور صبح کی سیر کے فوائد پر جملے لکھنے کے لیے آپ ان سے عمومی گفتگو کریں صبح کے منظر پر، اور گفتگو کے بعد آپ ان سے کہیں کہ وہ جملے لکھیں۔ ان کے لیے آسانی ہو جائے گی کیونکہ ان کے ساتھ وہ نظم پڑھ چکے ہیں، نظم کے اشعار کی تشریح سن چکے ہیں، اس کی تفہیم کر چکے ہیں، اور پھر اب آپ ان سے گفتگو بھی کر چکے ہیں صبح کے منظر پر، تو ان کے لیے آسان ہو جائے گا ان سب چیزوں سے کچھ ضروری نکات اخذ کرنا اور جملے لکھنا۔ یہ سیشن یہاں تک ہی محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔